بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم تھوڑی سی 12ویں امام کی ظہور کے پر گفتگو کرتے ہیں. کافی مومنین پوچھتے سوال کرتے کہ کیا یہ کورونا وائرس نشانی ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ لعل الساعة تكون قریبا، ہو سکتا ہے جو قرآن میں قیامت کی آیت ہے وہ میں ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے يسألك الناس عن الساعة، لوگ پوچھتے ہیں وہ وقت کبھی ہے یعنی قیامت کا روز، لیکن میں اس کو مجازی طور پر ہمارے امام کے ظہور پہ یوز کرتا ہوں. قل، کہہ دو محمد، انما علمها عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے 12ویں امام آج نکل جائے، کل نکل جائے. وما يدريك، تم کو کیا پتا، لعل الساعة تكون قریبا. تو میں ہمیشہ مومنین کو یہ بولتا ہوں لعل الساعة تكون قریبا. کیوں میں بولتا ہوں یوں؟ کیونکہ ابھی مومنین کی کیا دنیا والوں کی آنکھیں کھل گئی ہے. کیوں؟ یہ کورونا وائرس ابھی سب کے پاس آ گیا ہے، لیکن میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ نشانیاں جو 12ویں امام کی ظہور کی زیادہ ہوتے ہی جا رہی ہے، ایک کے بعد اتنے سارے لوگ دنیا میں بھوک کی حالت میں مر رہے ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے. اس پہ کیوں ہم غور فکر نہیں کرتے؟ بس ہمارے اوپر موت آ گئی، بس ہم نشانی کرنے لگ گئے. اتنے سارے لوگ مر رہے جنگ کی وجہ سے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد ہے کہ دو قسم کی موت ہوگی امام کے آنے سے پہلے. ایک سرخ موت ہوگی جو کہ جنگ کی موت، اور ایک سفید موت ہوگی جو کہ بیماری کی موت، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. بیماریاں دنیا میں کتنی بڑھتے جاتی ہے، لوگ مرتے ہیں. افریقہ میں کتنے مرتے ہیں، علاج ان لوگ کے پاس صحیح نہیں ہے، غربت کی وجہ سے بیماری کی حالت میں مر جاتے ہیں، معمولی بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں. مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ دنیا میں نشانیاں ہوتے رہتی ہے اور بڑھتے جاتی ہے. کورونا وائرس آ گیا، کیا امام ظہور ہونے والا ہے؟ بھئی امام کا ظہور ہونے کی نشانیاں تو بہت آگے. کتنا فساد پھیل گیا ہے دنیا میں، کتنا جو حرام چیز ہے وہ حلال ہو گئی ہے. دوسروں کو تو چھوڑو، ہم مسلمان کے اندر جو حرام چیزیں تھی وہ حلال ہو گئی ہے. جو نماز ہے اس کو نماز چھوڑ دی ہے. یہ ساری اتنی خراب چیزیں ہو رہی ہیں. 10-20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں نشانیاں آتی جاتی ہے. اور ہم بس ابھی کورونا کا چٹکا کہ 12ویں امام کا آنے والا ہے. بھائی 12ویں امام کا آنے والے کا ٹائم کب سے ہو گیا ہے، ابھی بہت قریب ہے. تو یہ ایک بتانا چاہتا تھا. دوسرا یہ کورونا وائرس کے بارے میں 12ویں امام کا ایک لیٹر ہے شیخ المفید کو. شیخ المفید کو ایک لیٹر لکھے ہے 12ویں امام نے عجل اللہ تعالی. اس میں سے کچھ ہم چیز پڑھیں گے اتنا وقت میں، لیکن ایک ایسی عجیب میں آج دیکھ رہا تھا تو میں بولا یہ تو عجیب لگ رہے. اب میں یہ نہیں بولتا کہ 12ویں امام بول رہے تھے کورونا وائرس آئے گا پھر میں آؤں گا. میں آپ کو یہ الفاظ 12ویں امام کے پڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے کورونا وائرس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ دوسری کوئی غلط کوئی بھیانک آفت خدا نخواستہ آنے والی ہو. تو 12ویں امام کہتے ہیں کہ صلو علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم، کہ اگر جمادی الاول آئے تمہارے سال میں سے، اب کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان. اس کے پہلے کون سا تھا؟ رجب. اس کے پہلے جمادی الثانی یعنی جنوری میں تقریباً جمادی الاول تھا. وائرس کورونا کا کبھی ہوا؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ وائرس ہے،
میں بولا کہ دیکھتے کہ ہو سکتا ہے امام کا جو الفاظ ہے اب یہ تو جمادی الاول تمہارے سال میں آوے ہادی فاعتبروا بما يحدث فيه عبرت حاصل کرنا یعنی بیدار ہو جانا ہوشیار ہو جانا بما جو بھی ہوگا اس سے ہوشیار ہو جانا غافل نہیں رہنا واستيقظوا من رقدتكم اپنے خواب سے اٹھ جانا بیدار ہو جانا ہوشیار ہو جانا کیوں لما يكون الذي يلي کیونکہ اس کے بعد ایسی چیزیں آئے گی وہ اس کے لیے تم کو تیار رہنا ہوگا ستظهر لكم من السماء آية جليلة آسمان میں ایک ایسی جو ہے نشانی تم کو نظر آئے گی صاف نشانی کوئی بھی شک نہیں کر سکے گا کہ اللہ کی نشانی ہے اب میں یہ نہیں بولتا کورونا وائرس ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی دوسری نشانی آئے لیکن یہ بھی ایک نشانی ہے کہ چھوٹی سی معمولی چیز نے دنیا کو ہلا دیا ایک ایسی صاف نشانی اور یہ اللہ کی نشانی وائرس مخلوق ہے سمجھ گئے نا اس کا شر بھی ہے اس کا خیر بھی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے لیکن اس نے خیر بھی بہت سارا کیا یہ نہیں بھولنا چاہیے وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَا اور زمین پہ بھی ایسی آیت آئے گی ایکولی اور زمین پہ ہم کتنی موت دیکھتے ہیں تعداد موتوں کی تعداد دیکھتے ہیں وَيَحْدُثْ فِي أَرْضِ الْمَشْرِقِ اور یہ مشرق کی زمین میں ہوگا ابھی میں نہیں بولتا چائنا مشرق میں ہے یا یعنی ایسٹ میں مشرق کی زمین میں ہوگا ما يحزن ويقلق جو غمناک کی حالت لائے گا اور جو فکر میں دنیا والوں کو ڈال دے گا اور اسی طرح یہ ایک حدیث ہے تو ابھی یہ ایسی نشانیاں ہیں ابھی ہو سکتا ہے یہ ایک نشانی یا اس سے بدتر خدا نخواستہ آوے تو اس سے پہلے جو ہے نا ہم کو بیدار ہو جانا چاہیے کرپشن کو دور کرنا چاہیے فساد کو دور کرنا چاہیے پھر بعد میں 12ویں امام کیا کہتے ہیں فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ ہر بندہ تم میں سے جو ہے منکم بما يقرب به من محبتنا جو ہماری محبت سے تم کو قریب لائے یعنی اللہ کی اطاعت کرنا وَيَتَجَنَّبُ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كَرَاهَتِنَا اور وہ چیزوں سے دور رہے جو ہماری نفرت اور جو ہماری کراہت ہماری ناراضگی کی طرف تمہیں لے کر آتی ہے تو یہ چیز ہے اچھا تو اسی لیے میں نشانیاں کی نہیں بات کرتا ہوں کیونکہ میں نشانیاں دیکھتے ہوئے آیا ہوں ابھی جو دیکھ رہے ہوں کوئی لگ رہا ہے کہ نشانیاں آ گئی میں نے بہت ساری نشانیاں بڑھتے ہی جا رہی ہے میرے تجربے کے حساب سے لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم تیار ہے یا نہیں ہے نشانی دیکھ کے ہم اٹھ جاتے ہیں نشانی آنے سے پہلے ہمیں تیار ہونا چاہیے تو ہم تیار ہیں نہیں ہیں وہ کیسے تیار ہو یعنی ہمیں تیاری 5 چیز ہمیں معرفت ہونی چاہیے ہمارے دل میں معرفت ہونی چاہیے اگر ہمارے دل میں معرفت ہمارے امام کی نہیں ہے ہم تیار نہیں ہیں بالکل نہیں ہیں پھر یہ نشانیاں آئیں گی اور خدا نہ خاصا تو معرفت کا کیا فائدہ ہے ہم دیکھتے کربلا میں جو ہے نا کربلا میں یعنی کافی لوگ گمراہ ہو گئے تھے کیونکہ میں بولتا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام حسن عسکری کے پاس احمد آتے ہیں احمد بن اسحاق تو اس کے ہاتھ میں 12ویں امام تھے گود میں 12ویں امام تھے امام حسن عسکری کے تو احمد نے پوچھا کہ فمسن آپ نے کہا کہ یہ جس طرح پرانے انبیاء آ چکے اس طرح یہ 12ویں امام کی بھی اس سے تھوڑی شبیہ ہوگی ریزیمبلنس ہوگی تو کیسی ریزیمبلنس ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا طول الغیبت به یا احمد طول الغیبہ یا احمد اس کی غیبت لمبی ہوگی طولانی ہوگی قلت یا ابن رسول اللہ میں نے کہا اے رسول خدا کے فرزند وَإِنَّ غَيْبَتَهُ لَتَطُولُ کیا اس کی غیبت لمبی ہوگی تو امام نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ جملہ امام علیہ السلام کا امام حسن عسکری کا سب کے لیے ای وربی ہاں قسم میرے رب کی حتی یرجع عن هذا الامر جب تک اتنا یعنی لمبی زندگی لمبی غیبت ہوگی کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے جو کہتے ہیں العجل 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 گمراہ ہو جائیں گے عن هذا الامر اکثریت القائلین به جو اس کے بارے میں بولتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ولا يبقى منهم اور صرف اتنے باقی رہ گئے جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے معاہدہ لے لیا ہے تو کیا ہم نے 12ویں امام کو معاہدہ سچا معاہدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے
عز وجل عہدہ لولایتنا، ہماری ولایت کا معاہدہ لیا اللہ نے. وَكَتَبَ فِي قَلْبِ الْإِيمَانِ، کیا ہمارے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے. اگر ہم یہ دو چیز ہوگی ہمارے پاس، اللہ ہمیں مدد کرے گا، گمراہ نہیں ہوگا. وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، تو اللہ کی تائید ہوگی اللہ کے اعجازی قدرت کی طرف سے. تو یہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے ہمارے 12ویں امام کا؟ 5 چیز میرے ساتھ گناؤ اور کوشش کرو چیک لسٹ بناؤ کہ ہم میں یہ 5 چیز ہے یا نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتظار کرنے والے بنی اسرائیل تھے. جب نبی عیسیٰ آئے زیادہ تر بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بنی اسرائیل جو کافی یہودی تھے وہ زمانے میں، حضرت عیسیٰ ان کے نبی تھے، ان کو کبھی آئے گا کبھی آئے گا کبھی آئے گا. جب دیکھے کہ ان کے مفادات کے خلاف ہے نبی آیا ہے، ان کا طریقہ الگ ہے ان کے طریقوں سے، تو ان کو انکار کر دیا. اسی طرح جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ والے انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ والے کو پتا چلا کہ قریب ہے. کچھ لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئے. ایک شاعر تھا، اسے کہتے ہیں ابو الصلت، امیہ بن ابی الصلت. اس شاعر جو ہے سنا، اس کے پاس کافی لوگ تھے، پیر تھے، کیونکہ اس کی شعر و شاعری جو مارکیٹنگ اس کی بہت اچھی تھی، تو لوگ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. وہ ایک دن پہلے ہی ابو جہل اور کافروں کے ساتھ جو ہے شرابی نشہ آوارہ گردی ساری کرتا تھا. دوسرے دن انا نبی، میں نبی ہوں. یہ ابو جہل وغیرہ ہنسنے لگے، تو نبی، تو کب نبی ہے؟ کل رات کو تو ہمارے ساتھ شراب نشہ گندگی کر رہا تھا، اب تو نبی ہو گیا. کیریکٹر ہی خراب تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مکہ والے انتظار کرتے تھے. تو جب صادق الامین آئے جس کا کیریکٹر پورا صاف پاک پیور تھا اور دعویٰ کیا، تب بھی ان لوگ نے، جو زیادہ تر مشرکین نے انکار کیا. تو وہ انتظار کرتے تھے زیادہ تر، لیکن زیادہ تر انکار کرے. امیر المومنین علیہ السلام کا جب یہ امیر المومنین نے دنیاوی خلافت لی، سب آ کے ہم بیعت کرتے، پھر بعد میں معاویہ ریجیکٹ کر لیا کیونکہ مفادات کے خلاف تھے. امیر المومنین علیہ السلام کے خود کے گروپ میں سے جو کافی لوگ تھے خوارج، جو پلٹ گئے اور جنگ کرنے لگے. اس کو چھوڑو، ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام 10,000 لوگوں نے لیٹر لکھا، آؤ العجل. اور پھر بعد میں جو ہے جب امام آئے تو 70 کے قریب جو تھے انہوں نے امام کو، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا معاہدہ ولایت تھی، ان کے دل میں معرفت تھی. تو یہ معرفت ہم کیسے کریں؟ کیونکہ 12ویں امام بھی آئے گئے اور ہمارے امام حسن عسکری کہتے ہیں علیہ السلام کہ زیادہ تر اکثریت جو ہے اس کے خلاف ہو جائے گے. او مائی گڈنس، تو ہم کیسے بچاوے؟ یہ 5 پوائنٹ میں بتاتا ہوں اور ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. 5 پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے دل میں معرفت ہے یا نہیں ہے. کیا ہمارے دل میں 12ویں امام کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اتنی گہری محبت ہے کہ یہ نہیں ہے؟ کیا میں میرے 12ویں امام کو میرے باپ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، میری ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، ہر کوئی چیز دنیا کی ہے اس سے زیادہ چاہتا ہوں؟ اگر ہے الحمدللہ، چیک لسٹ نمبر 1 پرفیکٹ. نمبر 2 کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس محبت کرو اور پھر گناہ کرتے رہو، نافرمانی کرتے رہو. محبت کا سیکنڈ جو ایک سکے کی 2 وہ ہے شکلیں طرف ہے. ایک تو محبت ہے، دوسرا طاعت ہے. ہم طاعت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی طاعت کرو، رسول خدا کی طاعت کرو اور ولی الامر کی طاعت کرو، جس کے پاس امر ہے، جس کے پاس معجزات کرنے کی قدرت ہے. تو یہ جو ہے، اچھا ولی الامر کون ہے؟ پھر دوسری بھی آیت ہے کہ تمہارا ولی صرف اور صرف جس کی تمہیں طاعت کرنی چاہیے وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ جو انگوٹھی دیتا ہے رکوع کی حالت میں. تو یہاں پر بہت صاف پتا چل گیا کہ جو انگوٹھی دیتا ہے اس کی نسل ساری ہے نا، ان کی ہم کو طاعت کرنی پڑے گی. کیونکہ لوگ زیارت کو جاتے تھے تو امام نے کہا کہ یہ زیارت کا ثواب ان کو ملے گا جن کے پاس معرفت ہے. لوگ نے پوچھا معرفت کیا ہے؟ وما عرفان حق قال انه امام مفترض الطاعه، کہ یہ امام ہے جس کی طاعت واجب ہے. تو نمبر 2 کتنے نمبر ہو گئے؟ نمبر 1 گہری محبت، نمبر 2 طاعت، اللہ کی طاعت، رسول کی طاعت. تو اگر ہم طاعت کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کرتے ہیں تو پرابلم ہوگا یزید یوسف بن کی طرح، جو جنہوں نے کوفہ والوں نے مخالفت کی تھی ان کی طرح بھی ہم ہو سکتے ہیں. تو نمبر 1 محبت، نمبر 2 طاعت، نمبر 3 کیا ہے؟ پر مولانا ہم معصوم نہیں ہیں، کبھی کبھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، کبھی کبھی پھسل جاتے ہیں، کبھی کبھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں.
استغفار کا دروازہ کھلا ہے، تم اللہ سے استغفار کرو، اور تم 12ویں امام سے کہو یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا 12ویں امام میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میں تم سے چاہتا ہوں کہ تمہارے سے چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ کی مغفرت کے لیے۔ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، صرف اللہ استغفار کرتا ہے؟ بھائی ہم مومنین ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا، میرے باپ کے لیے مغفرت کی، اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اے رسول اگر ان لوگ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتا ہے اور تمہارے پاس آتا ہے اور تم نے جو ہے ان کے لیے استغفار کیا، یعنی تم سے مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کی دعا کرو، اور تم اللہ سے استغفار کی دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں 12ویں امام سے، کیوں اللہ کہتا ہے؟ تاکہ نبی سے رابطہ ہو، تاکہ 12ویں امام سے رابطہ ہو۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں یہ رابطہ قائم رکھنے کے لیے جب بھی گناہ ہو جائے ہم اللہ سے استغفار مانگے، اور 12ویں امام کو یا وجیہن عند اللہ یا صاحب الزمان میرے سے گناہ ہو گیا ہے اور میں پچھتا رہا ہوں، یہ پلیز میرے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ میرے کو اللہ معاف کر دے۔ نمبر 1 محبت، نمبر 2 نمبر 3 استغفار، 12ویں امام سے مانگے کہ اللہ سے دعا مانگے۔ پھر نمبر 4 جو ہے وہ 12ویں امام کا شکر گزار ہونا۔ ہم 12ویں امام کا شکر کیوں کریں؟ 2 چیز میں بتاؤں گا، کافی طولانی حدیث ہے لیکن میں 2 پوائنٹ بتاتا ہوں یہاں پر۔ سب سے پہلے ایک روایت ہے کہ اگر حجت نہیں ہوتا زمین پر تو یہ پوری زمین تباہ ہو جاتی۔ کیوں؟ ہمارے زمانے میں ایسے گناہ ہو گئے جو کہ قوم نوح نے بھی نہیں کیا تھا سلام اللہ علیہ، جو کہ قوم عاد اور ثمود نے بھی نہیں کیا تھا، بنی اسرائیل نے بھی نہیں کیا تھا۔ ایسے گناہ آج کل دنیا میں ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ حدیثوں میں ہے لولا الحجت، اگر حجت نہیں ہوتی تو اللہ کبھی کا تباہ کر دیا ہوتا زمین کو، لیکن 12ویں امام کا وجود جو ہے اس کی وجہ سے اللہ مہلت دے رہا ہے۔ تو ہمیں 12ویں امام کا شکر گزار بننا چاہیے کہ شکریہ 12ویں امام تمہاری وجہ سے۔ اور پھر 12ویں امام نے دوسرا پوائنٹ یہ ہے، 12ویں امام نے کہا ہے کہ ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ شیخ المفید کے لیٹر میں، وہی جو لیٹر کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں یہ بھی لکھا تھا 12ویں امام نے کہ ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے ہوتے تو دنیا والے کبھی کے تم کو ختم کر دیے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ 12ویں امام جب بھی پرابلم آ جاتا ہے، جب بھی مصیبت آ جاتی ہے، 12ویں امام ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ ہم جو آخر لوگ ہیں جو کورونا وائرس سے ڈرے، اگر ہم اہل بیت کے ذکر کے حامل ہیں، اہل بیت کی محبت کے حامل ہے اور قائل ہے، تو ہمیں کوئی بھی نہیں مٹا سکتا ہے۔ ایک تو شہید ہو جائیں گے لیکن ہم باقی رہیں گے جب تک کہ امام کا ظہور نہیں ہو۔ تو اسی لیے جو ہے نا ہمیں ذمہ داری سے یہ جو ہمیں ہمارے اوپر ذمہ داری سونپی گئی ہے، اسے ہمیں ذمہ داری سے لینی پڑے گی اور سنسیئرلی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں 12ویں امام کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ آپ دیکھیں اتنے ثقیفات کے بعد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، امام حسن علیہ السلام کے بعد کربلا، کتنی یعنی ہزاروں کی تعداد میں شیعہ آل محمد کو مارا گیا ہے، ہزارہ میں 10,000۔ ایران کو تباہ کرنے کی کوشش، عراق کو تباہ کرنے کی کوشش، ساؤدرن لیبنان کو تباہ کرنے کی کوشش، جہاں شیعہ آل ان کو ختم کرنا ہے دنیا والوں کو، لیکن ختم ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا امام ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے ہمارے امام کا اور ذمہ دار بننا چاہیے۔ تو یہ ہو گئے کتنے؟ نمبر 1 محبت، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 استغفار، نمبر 4 شکر گزار، نمبر 5 اور اس کے ساتھ ختم ہو گئے کہ 12ویں امام کا ذکر کرا کرو 12ویں امام کو، دوسرے لوگ کو بتاؤ کہ 12ویں امام وہ نہیں کہ لوگوں کو مارے گا نہیں، 12ویں امام وہ ہے جو امن امان لائے گا۔ جس طرح امیر المومنین نے سلام اللہ علیہ نے کہا تھا، اے مالک دو قسم کے ہیں، ایک تیرے دین میں بھائی ہے اور ایک مخلوق ہے تیرے طرح، احترام کرنا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین، 12ویں امام آئیں گے احترام کریں گے دوسرے دیانات کا، دوسرے مذاہبوں کا۔ 12ویں امام اس طرح بنائیں گے حکومت اپنی جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی اور غیر یہودی اور غیر مسلمان کا احترام کرتے تھے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کرتے تھے، اسی طرح 12ویں امام کوئی نیا سسٹم نہیں لائیں گے۔ جو جنگ کرے گا وہ دفاع حمایتی جنگ کریں گے، وہ جس طرح رسول خدا نے حمایتی کیے، لیکن کوشش اتنی کریں گے 12ویں امام کے ایک جنگ نہیں ہو،
اتنا اس کیونکہ آ رہے ہیں امن و امان کے لیے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، جس طرح رسول خدا، جس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا، اس طرح اپنے بارہویں امام جو ہے دفاع اور حمایت کریں گے اور ڈیفنس میں کریں گے۔ تو یہ جو ہے 5 چیزیں ہیں، مہربانی سے اس پر غور و فکر کرنا اور اپنی یہ 5 جو چیک لسٹ کو ہے مضبوط بنانا، تاکہ اگر بارہویں امام جب حل من ناصر ینصرنا کا ندا دے، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، کیونکہ وہ کربلا کا جو ہے کنٹینیوشن کریں گے۔ تو اسی لیے جو مہربانی سے اللہ سبحانہ یہ چیز پر غور فکر کرے، نشانیوں کو کم دیکھے، اصلاح کو پہلے دیکھے، امپروومنٹ، ایسا نہیں نشانیاں ہو جائے اور میں اندر سے ابھی تک جو ہے یہ 5 چیزیں خامیاں ہیں۔ تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں۔ ہم آخری میں جو ہے چونکہ ذکر پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم 12ویں امام کا ذکر کرتے ہیں، اللہم کن لی ولی کا دعا سب مل کر ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر 12ویں امام کو بیعت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کی بیعت پر ثابت رکھے، اگر ہم مرے تو ان کی بیعت پہ مرے، اگر ہم حشر ہو تو ان کی بیعت پر حشر ہو، اور ہمیشہ ان کے جو ہے قدم نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بیعت دیتے 12ویں امام کو، اللہم هذه بیعة له في عنقي إلى يوم القيامة، اللهم ثبتني عليها وأحيني عليها وأمتني عليها واحشرني عليها برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد۔ انشاءاللہ ہم نماز مغرب پڑھ رہے ہیں، اس کے فوراً بعد وہ جو پلیگ دور رکھنے کی دعا ہے ہم سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے آپ جماعت نماز تو نہیں پڑھ سکتے، گھر میں فرادہ پڑھنا، لیکن فوراً جو ہے نماز مغرب کے بعد فوراً جیسے میں السلام علیکم پڑھوں گا 3 دفعہ صلوات، اس کے بعد فوراً یہ دعا شروع کر دیں گے۔ 31 دفعہ چھوٹی دعا ہے تاکہ اللہ پوری دنیا میں سے پلیگ کے شر سے دور رکھے انشاءاللہ۔ اور نماز عشاء کے بعد ہم اعمال شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اعمال تو بہت ہیں، ہم تھوڑے سے تبرک مسجد کی برکت کے لیے، اللہ کے مہمان ہیں اور آپ کی نیابت میں ہم جو ہے مسجد میں ہیں، تاکہ آپ سب کے لیے جو ہے مسجد کا ثواب آپ کو ملے۔ تو انشاءاللہ سب سے امپورٹنٹ جو 3 چیزیں امپورٹنٹ مخصوص 15ویں شعبان کے ذکر میں آئی ہیں، 3 مخصوص عبادت، ایک تو امام حسین کی زیارت ہے، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ جس کو 1,24,000 نبی سے مصافحہ کرنا ہے وہ امام حسین کی زیارت پڑھے، مخصوص زیارت ہے، مفاتیح الجنان میں چھوٹی زیارت ہے۔ پھر بعد میں اس کے بعد ہم نماز جعفر ابن ابی طالب پڑھیں گے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام سے ایک صحابی آ کے پوچھتا ہے کہ ہم کیا کریں 15ویں شعبان میں، انہوں نے کہا نماز جعفر ابن ابی طالب پڑھو، نماز جعفر تیار۔ دوسری بھی نمازیں ہیں لیکن یہ نماز جو ہے کافی سٹرونگ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور تیسری جو ہے دعائے کمیل، دعائے کمیل جو ہے نا 15ویں شعبان میں جو ہے امام امیر المومنین علیہ السلام نے کمیل کو سکھایا، لیکن یہ آپ جو بعد میں گھر میں کرنا، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہے 45 منٹ تک ہو گئے۔ تو نماز جعفر بن ابی طالب ہوگی، پہلے تو میں امام حسین کی زیارت سے شروع کروں گا، پھر بعد میں نماز جعفر بن ابی طالب ہوگی، وہ ہم سب ساتھ میں مل کر پڑھیں گے، آپ فالو کرنا مجھے، اور پھر بعد میں اس کے بعد جو ہے ہم 12ویں امام سے جو ہے توسل کریں گے اور دعا وغیرہ مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم سب کے لیے، اور دنیا میں جتنے بھی مومن مومنات ہیں اور جتنے بھی امن و امان والے لوگ ہیں ان کی سلامتی کے لیے یہ وائرس کے شر سے ہم دعا مانگیں گے۔ تو ہمارے 12ویں امام کو کہتے ہیں کہ یا صاحب الزمان سالگرہ مبارک ہو آپ کو، اور آپ سب کو جو ہے 12ویں امام کی سالگرہ مبارک ہو، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ 12ویں امام اور آپ کے ساتھ جو اللہ خوش رکھے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد وآل محمد، اللہم صلی
اللهم صل على